نون لیگ ان ایکشن، سیاسی رابطوں اور ملاقاتوں میں تیزی۔ ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ اور ایم کیو ایم کی بیٹھک، سیاسی صورتحال، ممکنہ انتخابی اتحاد سمیت دیگر آپشنز پر گفتگو۔ ایاز صادق بولے سیاسی اتحاد ہوتے رہتے ہیں، دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ملنا چاہ رہے ہیں، ابھی کسی کے سامنے کوئی شرائط نہیں رکھ رہے۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے اتحاد انتخابات کے بعد بنے گا، نواز شریف کو اگلا وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں۔ انتخابی میدان میں اترنے کی تیاری، نون لیگ سندھ کی تنظیم میں تبدیلی۔ بشیر میمن صوبائی صدر مقرر، شاہ محمد شاہ نون لیگ کے نائب صدر ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری، نون لیگ نے منشور کمیٹی کا بھی اعلان کر دیا۔ چاروں صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اقلیتوں کی نمائندگی، عرفان صدیقی 33 رکنی کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ دھوکہ دہی کا کیس، فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، ملزم کی کیس خارج کرنے کی استدعا۔ سابق وفاقی وزیر کی سر پر کپڑا ڈال کر عدالت میں پیش کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ مشکل کی گھڑی میں پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ بھجوا دی، راشن اور ادویات سمیت دیگر سامان شامل۔ نگراں وزیر خارجہ بولے غزہ میں صورتحال سنگین ہے، فلسطینی کسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، خواہش ہے جلد آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو۔ فلسطینی سفیر امداد پر پاکستان کے شکر گزار۔ اسرائیل کی دہشت گردی، غزہ پر 32ویں روز بھی بارود کی برسات، 450 مقامات پر بمباری۔ غزہ کی پٹی میں خان یونس، رفح اور وسیع غزہ میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا۔ الشفا اسپتال کے سولر پینلز پر بھی گولے داغے گئے، اسپتال کو توانائی فراہم کرنے کا آخری ذریعہ بھی تباہ کر دیا۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 10,022 تک پہنچ گئی، 4,000 سے زائد بچے شامل۔ اقوام متحدہ کا پھر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریز بولے غزہ بچوں کا قبرستان بنتا جا رہا ہے، فریقین امن کی جانب قدم بڑھائیں۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ایک اور اجلاس بے نتیجہ ختم، رکن ممالک میں کسی قرارداد پر اتفاق نہ ہو سکا۔ چینی اور اماراتی مندوب کا غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے بامانی اور قابل عمل قرارداد پر زور۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، پہلی بار 56,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ روپے کی قدر میں کمی، انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.71 مہنگا، 287 روپے پر ٹریڈ۔ اور کرکٹ کی عالمی جنگ، افغانستان کی ٹاس جیت کر آسٹریلیا کے خلاف بیٹنگ، پوائنٹس ٹیبل پر آسٹریلیا کا تیسرا اور افغانستان کا چھٹا نمبر۔ افغانستان کی شکست پاکستان کے لیے فائدہ مند۔